آصف صاحب، میں آپ سے آغاز کرتی ہوں. خاص طور پہ ابھی جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں جس میں کئی کویت میں امریکی طیارے گرنے کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں. اس کے علاوہ آج ایران کی جانب سے جو تیل کا ڈھانچہ ہے سعودی عرب میں تنورہ آئل ریفائنری، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلف کنٹریز پر جو وہاں پر جو بیسز ہیں امریکی بیسز یا ان کو نقصانات پہنچانے پہ وہاں سے بھی ریئیکشن آنا، ایک آپ اس کو کس طرح سے تجزیہ کریں گے؟ دوسرے، آپ کو یہ معاملات کہاں جا کر جاتے ہوئے کس جانب جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ کہاں جا کے رکیں گے؟ جی شکریہ. میرے خیال میں تو یہ صورتحال بہت کشیدہ ہوتی جا رہی ہے اور اس کا دائرہ کار بھی پھیل گیا ہے، اور یہ فقط اسرائیل ایران یا اسرائیل امریکہ کی جنگ نہیں رہی. اب ایران نے جو ہے وہ امریکن بیسز 4 گلف اسٹیٹس اور جارڈن میں کیے ہیں، تو وہ اس کا دائرہ کار آگے بڑھ گیا ہے. اور اس میں ایک طرح سے کنفیوژن زیادہ آ گیا ہے کہ آیا یہ جو گلف اسٹیٹس ہیں 4 گلف اسٹیٹس، سعودی عربیہ، امارات، کویت اور بحرین، یہاں پہ امریکن بیسز جو ہیں وہ ایران کے خلاف یوز ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، یہ اس میں کلیئرٹی ابھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کویت میں 2 امریکن جہاز جو ہیں وہ ڈاؤن ہوئے یا کریش کیے ہیں. اس میں ایران کا کلیم یہ ہے، میں یہ TRT ٹرکش ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا، انہوں نے ایرانیوں نے یہ ایک دعویٰ کیا کہ ہم نے گرایا. مجھے نہیں پتہ یہ کس طرح سے، لیکن اس میں جو وار لائک سچویشن میں جو سب سے پہلی کیجویلٹی ہوتی ہے وہ ٹروتھ ہوتا ہے. اس میں سچ جو ہے وہ بن جاتا ہے آپ کے لیے. ایک آپ کو یہ نہیں جو ہے اندازہ ہو سکتا کہ کیا بات صحیح ہے کیا غلط ہے unless you see for yourself. اور لیکن اس وقت اب تک امریکن اسرائیلیز نے جو ہے تقریباً 1000 اٹیک کیے ہیں اس میں ایران پہ، اور اسی طرح امریکنس کے بھی ہیں، اور جانی اطلاق جو ہے وہ خاصا ہو چکا ہے. تو صورتحال جو ہے وہ اس کو آپ پھیلنے سے روک نہیں سکتے، اور یہ ہمارے لیے بھی لمحہ فکر ہونی چاہیے. اچھا، ابھی یہ جو کہہ رہے تھے امریکی صدر بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو رجیم کے حوالے سے ان کی بڑی سخت قسم کی سٹیٹمنٹ آئی ہیں کہ اس کو ہٹانا بڑا ضروری ہو چکا ہے. ایران کے لوگوں کو بھی وہ بارہا کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس اچھے کینڈیڈیٹس ہیں اور اس کو ہم چوز کریں گے. ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ اگر ڈپلومیٹکلی اس معاملے کو ہینڈل کرنا ہوتا، نیگوسیشن کے درمیان میں اس طرح کے معاملات نہ ہوتے، ایران کے اوپر اٹیک نہ کیا جاتا اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے. لیکن جب یہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کچھ اہداف ہیں ان کو سیٹ کیا گیا، اور اس کے بعد جب ان کو اچیو کر لیا جائے گا تو پھر آگے جنگ بندی ہو سکتی ہے. آپ کو وہ اہداف کلیئرٹی کے ساتھ کیا صرف رجیم چینج ہی دکھائی دے رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے تو وہ کہہ چکے تھے کہ ہم نے نیوٹرلائز کر دیا ہے ان کا نیوکلیئر ویپن پروگرام کو. اگر تو وہ مسئلہ ہوتا تو اب تک یہاں تک بات نہ پہنچتی. جی یہ بڑے کنٹراڈکٹری باتیں ہیں. رجیم چینج تو امریکہ کا شروع دن سے ہی، یعنی آج جب سے ایران ریولوشن آیا تھا وہ ان کا ہدف یہی تھا، لیکن ان کو کامیابی نہیں. اور اس دوران جو ہے وہ ایرانی ریولوشنریز نے اپنی پوزیشن کنسالیڈیٹ کی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں ایون ایران عراق وار کے دوران بھی الیکشن کروائے، وہاں پہ جو ہے ٹرانسفر آف پاور بھی ہوتا رہا، کبھی الیکشن ڈیلے نہیں ہوئے ان کے پریزیڈنشل الیکشن، کبھی مجلس کے الیکشن ڈیلے نہیں ہوئے. تو کرائسس سچویشن سے تو ایران گزرتا رہا. تو یہ امریکہ کی ناکامی تھی. اور اب جو ہے امریکہ یا پریزیڈنٹ ٹرمپ اب جس طرح سے دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں تو وہ خود کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں. مثلاً ابھی نیگوسیشن ہو رہے تھے نیوکلیئر ایشو پر، انہوں نے ایجنڈا بڑھا دیا. اور اس سے پہلے انہوں نے جو ہے لاسٹ ایئر یہ کلیم کیا کہ انہوں نے امریکہ نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو اوبلیٹریٹ کر دیا، یعنی بالکل ختم کر دیا. اور اس کے بعد اب پھر دوبارہ نیوکلیئر ٹاکس شروع کی اور وہ ان کی جو ہے مطالبات بڑھتے گئے. اس کے پیچھے سب سے زیادہ اگر وہ کلپریٹ ہے تو اسرائیل ہے، اور امریکہ اس کا ایجنڈا فلفل کر رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی کریڈیبلٹی ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی. جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.